الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ درود و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اور قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ دینی بھائیوں، ان قریب ہم ماہ محرم کا استقبال کرنے والے ہیں، جو بہت ہی اہم و مبارک مہینہ ہے۔ اسے ماہ محرم اس کی حرمت اور اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے کی حرمت کی تاکید کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور یہ ماہ محرم کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے حدیث میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی تمام مہینوں میں۔ پھر ان میں سے 4 مہینے کی حرمت کو خاص کیا گیا ہے، اور اس میں گناہوں کے ارتکاب کی حرمت کو عظیم قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم میں روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ اس حدیث سے ماہ محرم میں روزے کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی فضیلت اور اس کی حرمت و تعظیم کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہوئے اسے شہر المحرم کہا گیا ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ کہتے ہوئے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے۔ اس سے اس کی فضیلت و شرف کا پتہ چلتا ہے۔ اسی ماہ محرم کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن ہے، جو ایک عظیم دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی ہے، اور اللہ نے اس دن کے روزے کو مشروع قرار دیا ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنۃ الماضیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اس سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے روزے کے ساتھ اس سے 1 دن پہلے یعنی 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ اگر میں آئندہ سال باحیات رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے، چونکہ اس دن یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے،
یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا مشروع ہے، اس لیے اس دن بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے 3 مراتب ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ صرف محرم کا روزہ رکھا یعنی 10ویں محرم کا، اور دوسرا مراتب یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا اور 11 کا بھی رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی نے صرف 10 کا رکھا تو انشاءاللہ وہ اجر ثواب کا مستحق ہے۔ اللہ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت جانیں اور اس میں کما حقہ اللہ کی عبادت و بندگی کریں اور روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دن و رات کے گزرنے کے بارے میں غور و فکر کرو، کیونکہ یہ ایام تمہیں وہاں لے جائیں گے جہاں تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں دیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا، اور قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور اس دن وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا وہ یہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، سال اور مہینے دن اور رات کے بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے پر غور و فکر کرو، اور آئے دن چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، آئے دن چھوٹا بڑا ہو رہا ہے، بڑا بوڑھا ہو رہا ہے، اور بوڑھے کی موت ہو رہی ہے۔ کل قیامت کے دن کہا جائے گا، اے جنتیوں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخیوں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، مرنا سب کو ہے اور ضرور مرنا ہے، موت برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی موت کے لیے اس کی جگہ سبب کو مقرر فرما دیا ہے۔ جب جس کی موت آئے گی تو اس کو اس وقت مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر اس کو راہ اجل کو لبیک کہہ دینا ہے۔ پس جسے مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہے، اور یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کی زندگی ہے۔ پس میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور قبل اس کے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے خود اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو وزن کیا جائے خود اپنے اعمال کو وزن کرو،
قبل اس کے کہ تم سے سوال کیا جائے خود اپنے نفس سے سوال کرو، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو اور اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن مال و اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گا مگر جو قلب سلیم لے کر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ دوستو آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ماہ محرم کی حرمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ماہ محرم کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اور یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ دلوں کے پھرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی بھلائی نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔